دیکھا کہ کیسے اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو بنایا، کیسے ابلیس نے تکبر کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اب ابلیس نے انتقام کی قسم کھا لی تھی۔ حضرت آدم جنت میں اکیلے تھے اور پھر اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ حضرت آدم اب جنت میں تھے۔ اب حضرت آدم اکیلے تھے۔ فرشتوں نے ان کو سجدہ کر لیا تھا، ابلیس نکال دیا گیا تھا، لیکن حضرت آدم کو تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ نے یہ دیکھا۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کو ساتھی کی ضرورت ہے، کسی ایسے کی ضرورت جس سے بات کر سکے، جس کے ساتھ رہ سکے، جس سے محبت کر سکے۔ تو اللہ نے ایک اور انسان بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار طریقہ مختلف تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو گہری نیند سلا دیا، پھر ان کی ایک پسلی نکالی بائیں طرف سے، اور اس پسلی سے ایک نیا انسان بنایا۔ یہ حضرت حوا تھیں، پہلی عورت۔ جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا سامنے تھیں۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے، انہیں اب تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت حوا ان کی بیوی بنی، ان کی ساتھی بنے۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ جنت ایک خوبصورت جگہ تھی، وہاں ہر طرح کے درخت تھے، ہر طرح کے پھل تھے، نہریں بہہ رہی تھیں، خوبصورت باغات تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ گرمی تھی نہ سردی، ہر چیز کامل تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے کہا، اللہ نے فرمایا، تم دونوں یہاں رہو، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ایک درخت ہے، صرف ایک درخت، اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک واضح حکم تھا، ایک سادہ حکم، سب کچھ حلال، صرف ایک چیز ممنوع۔ کچھ وقت گزرا، حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں آرام سے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے، جنت میں پھرتے، پھل کھاتے، نہروں کا پانی پیتے، سب کچھ اچھا تھا۔ لیکن ابلیس چین سے نہیں بیٹھا تھا، وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں ان دونوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں اللہ کی نافرمانی پر اکساؤں گا۔ جس طرح مجھے جنت سے نکالا گیا، اسی طرح میں ان کو بھی نکلواؤں گا۔ ابلیس نے اپنی چال چلنی شروع کر دی، لیکن جنت میں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ اسے ایک طریقہ نکالنا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے ایک سانپ سے مدد لی۔ اس نے سانپ سے کہا کہ مجھے جنت میں لے چلو۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں چھپا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دیکھا، وہ خوش تھے، وہ مطمئن تھے۔ ابلیس نے سوچا کہ میں انہیں بے چین کر دوں، میں ان کے دل میں شکوک ڈالوں۔ اس نے آہستہ آہستہ قریب آنا شروع کیا۔ اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ وسوسے بہت آہستہ آتے ہیں، بہت نرمی سے آتے ہیں، اور پھر دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ابلیس ماہر تھا اس کام میں۔ ابلیس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ درخت کیوں منع ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ ابلیس نے کہا، لیکن کیوں؟ کیا تم نے سوچا کہ کیوں؟ اس نے کہا، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ وہ خاص درخت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے۔ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اتنی طاقت حاصل کرو۔ یہ سب جھوٹ تھا، بالکل جھوٹ، لیکن ابلیس اسے سچ کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ اسے کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ وہ خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پہلے یقین نہیں کیا، لیکن ابلیس نے ہار نہیں مانی۔ وہ بار بار آتا، بار بار وسوسے ڈالتا۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں اثر کرنے لگیں۔ شک پیدا ہونے لگا، کیا واقعی وہ درخت خاص ہے
کیا اس میں کوئی راز ہے؟ کیا ہمیں واقعی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ دل میں بیٹھنے لگی، اور جب انسان کے دل میں وسوسہ بیٹھ جائے تو پھر غلطی قریب ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی ممانعت بھلا دی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، سب کچھ بدل گیا۔ انہیں فوری طور پر احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ ان کے کپڑے ختم ہو گئے۔ انہیں شرم آئی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور اپنے اوپر لگانے لگے۔ ان کا سکون ختم ہو گیا۔ ان کا آرام ختم ہو گیا۔ انہیں ڈر لگنے لگا۔ انہیں پریشانی ہونے لگی۔ یہ نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ یہ گناہ کا اثر تھا۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا۔ اللہ کی آواز آئی۔ حضرت آدم ڈر گئے۔ وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اللہ سے کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں شرمندگی ہوئی۔ انہیں پچھتاوا ہوا۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ غلطی ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں حضرت آدم نے ایک بہت اہم کام کیا۔ انہوں نے فوری طور پر توبہ کر لی۔ انہوں نے معافی مانگ لی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت آدم نے کہا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہ توبہ بہت خالص تھی۔ یہ دل سے تھی۔ ان میں کوئی بہانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جب انسان غلطی کرے تو فوری توبہ کرے، بہانے نہ بنائے، دوسروں پر الزام نہ لگائے، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تمہارا وقت یہاں ختم ہو گیا۔ اب تم زمین پر جاؤ گے۔ جنت میں رہنا ختم ہو گیا۔ اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ایک وقت تک۔ اللہ نے کہا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ زمین پر تمہارے لیے رہائش ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا آغاز تھا۔ جنت کی آسانی ختم ہو گئی۔ اب محنت کا وقت آیا۔ اب امتحان کا وقت آیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے۔ حضرت آدم نے کھیتی کرنا سیکھا۔ اللہ نے انہیں سکھایا۔ انہوں نے بیج بوئے، فصل اگائی، پھل اور سبزیاں اگائیں۔ انہوں نے جانوروں کو پالنا سیکھا، بکریاں پالیں، گائیں پالیں۔ انہوں نے گھر بنانا سیکھا، پناہ گاہ بنانا سیکھا۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سکھائی۔ حضرت آدم نبی تھے۔ اللہ ان سے بات کرتا تھا، انہیں ہدایت دیتا تھا، انہیں راستہ دکھاتا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا نام قابیل اور حابیل تھا۔ قابیل بڑا بیٹا تھا، حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ دونوں بڑے ہوئے۔ قابیل کھیتی کرتا تھا، حابیل جانور پالتا تھا۔ ایک دن اللہ نے انہیں حکم دیا کہ قربانی کرو۔ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے اپنی بہترین بکری قربان کی، قابیل نے اپنی بچی ہوئی فصل قربان کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو بہت غصہ آیا، اسے حسد ہوا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا، اگر تو مجھے مارنا چاہے تو مار، لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل نے نہیں سنا۔ حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا، غصے نے اسے بہرا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، پہلی موت جو ایک انسان نے
दूसरे इंसान को दी। काबिल ने अपने भाई को मार डाला। फिर वो परेशान हुआ, अब क्या करूं? लाश को कैसे छुपाऊं? अल्लाह ने एक कव्वा भेजा। कव्वे ने जमीन खोदी और एक मुर्दा कव्वे को दफन किया। काबिल ने देखा और सीखा। काबिल ने अपने भाई को दफन किया, लेकिन उसके दिल में पछतावा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसने अपने भाई को मार दिया, अपने सगे भाई को। हजरत आदम और हजरत हव्वा को बहुत सदमा हुआ। उनका एक बेटा मर गया और दूसरे ने मारा। ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। जिंदगी चलती रही। मजीद बच्चे पैदा हुए। नस्ल बढ़ती गई। इंसानों की तादाद बढ़ती गई। हजरत आदम अपने बच्चों को तालीम देते, उन्हें अल्लाह की इबादत सिखाते। हजरत आदम ने अपनी औलाद को बहुत कुछ सिखाया। अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाया, हलाल और हराम सिखाया, ईमान और कुफ्र सिखाया, जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया, अल्लाह की इबादत करना सिखाया, नमाज सिखाई, दुआ सिखाई, अच्छे अखलाक सिखाए, सच बोलना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई। उनकी औलाद सीखती गई। कुछ लोग नेक थे, वो अल्लाह की इबादत करते। कुछ लोग बद थे, वो शैतान की पैरवी करते। ये सिलसिला शुरू हो गया था। हजरत आदम की उम्र बहुत लंबी थी। रिवायात में आता है कि उन्होंने तकरीबन 1000 साल जिंदगी गुजारी। 1000 साल, इतनी लंबी जिंदगी। आज हम 70-80 साल जीते हैं, लेकिन हजरत आदम 1000 साल जिए। इस लंबी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ देखा। अपने बच्चे देखे, अपने पोते देखे, अपने पड़पोते देखे। नस्ल दर नस्ल इंसान बढ़ते गए। हजरत आदम ने हर एक को तालीम दी, उन सब की तरबियत की। वो अबूल बशर थे, इंसानों के बाप थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अल्लाह का पैगाम फैलाया। फिर एक दिन वो वक्त आया जब हजरत आदम की उम्र खत्म होने वाली थी। मौत का वक्त करीब आ रहा था। हजरत आदम बीमार हुए। उन्हें मालूम था कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उन्हें आखिरी नसीहतें की। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करना, उसकी नाफरमानी से बचना, शैतान से होशियार रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, नेकी करना, बुराई से बचना। फिर उनकी रूह निकलने का वक्त आया। फरिश्ते आए, मौत के फरिश्ते आए। उन्होंने हजरत आदम की रूह कब्ज की। हजरत आदम का इंतकाल हो गया। ये पहली इंसानी मौत थी। हजरत आदम की औलाद ने बहुत गम किया। उनके बाप चले गए थे। फरिश्तों ने उन्हें सिखाया कि उन्हें कैसे दफन करें। उन्होंने कब्र खोदी, हजरत आदम को दफन किया। फिर जिंदगी चलती रही। हजरत हव्वा भी कुछ अरसे बाद फौत हो गईं, लेकिन उनकी औलाद बाकी रही। नस्ल दर नस्ल इंसानियत फैलती गई। एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। आज पूरी दुनिया में इंसान मौजूद हैं, और ये सब हजरत आदम की औलाद हैं। हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हम सब भाई बहन हैं। हजरत आदम की कहानी ख़त्म नहीं होती। ये एक मुसलसल कहानी है। ये हमारी कहानी है। हम उनकी औलाद हैं। हम पर वही जिम्मेदारी है जो उन पर थी। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, अच्छे इंसान बनना, नेकी करना, बुराई से बचना, दूसरों के साथ भलाई करना, ईमानदारी से काम करना, सच बोलना, अमानत का ख्याल रखना, वालदैन की खिदमत करना, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हज़रत आदम की कहानी एक याद दहानी है। ये याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों यहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी रूह हमेशा रहेगी। रूह को जन्नत में ले जाना है और उसके लिए नेक अमल करना है। ये दुनिया चंद दिन की है।
اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو یہاں نیکی کرے گا وہ وہاں جنت میں ہوگا، جو یہاں برائی کرے گا وہ وہاں دوزخ میں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں اپنے اعمال سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں حضرت آدم کی کہانی سے سبق لینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، پہلے انسان کی کہانی، ہمارے باپ کی کہانی اور ہماری اپنی کہانی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔